تو یہ بہرحال پی ٹی آئی ضلع چکوال کے صدر پیر وقار حسین کرولی نے یہ ادھر نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں یہ ابھی آج ادھر منگل کی شام کو ایک بھرپور پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ پیر وقار حسین کرولی نے یہ اس وقت پی ٹی آئی میں یہ ان کے بھائی شامل ہوئے تھے۔ 2013 کا الیکشن پیر شوکت حسین کرولی نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا تھا۔ تو بہرحال یہ اس کے بعد یہ جب 18 میں یہ پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو پھر یہ پیر وقار حسین کرولی ضلع چکوال کے صدر منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے پورے ادھر تلاگنگ اور چکوال دونوں میں یہ پی ٹی آئی کے جو سارے متعارف گروپ تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ادھر پارٹی کی تنظیموں میں انہوں نے جگہ دے کے کوئی 7,500 کے قریب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مختلف عہدوں پر ایڈجسٹ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے۔ تو یہ پیر وقار حسین کرولی یہ انہوں نے یہ 10 روز پہلے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی، تو اس وقت یہ نظر آ رہا تھا کہ بھائی اب اگلے مرحلے میں یہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کریں گے۔ تو یہ ذرا ملاحظہ کریں اس موقع پر پیر وقار حسین کرولی نے ادھر نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کیا کہا ہے۔ تحصیل پریزیڈنٹ ہیں تحصیل چوسر شاہ، اور میرے جو لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں راجہ غلام عباس صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ چکوال۔ آج آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں میری عمر 65 سال ہے، اور 2012 میں جب میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تو اپنے دوستوں کو، اپنے جتنے ہمارے گروپ تو ان کو سب کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں اس لیے آئے تھے کہ ہم اپنے ملک کی سیاست کرنا چاہتے تھے۔ اور 2012 میں جب ہم نے اس نظریے کے تحت سیاست اختیار کی تھی کہ یہ ایک نئی جماعت ہے، اور اس سے پہلے ہم ان کو آزما چکے تھے، اس سوچ کے تحت، اس نظریے کے تحت میں نے، اور اس کے بعد 2013 میں بھی وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے۔ اصل میں دیکھیں کہ جب ملک کی بات آ جاتی ہے نہ وہاں انسان کی ذات رہتی ہے نہ کچھ اور رہ جاتا ہے۔ جب 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم ذاتی طور پر میرے یہ دوست اور ہمارے جتنے ورکرز ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم ملک کی خاطر پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے تھے، اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے ہم لوگوں میں جا کر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس وقت ادھر پی ٹی آئی پیر وقار حسین کرولی کے ہمراہ راجہ غلام عباس ہیں۔ یہ بھی یہ پیچھے جب یہ 18 سے 23 کا یہ جو دور تھا الیکشن تھا تو یہ سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ کے یہ رائٹ ہینڈ ہیں، اور پیر وقار حسین کرولی کے بھی قابل اعتماد ساتھی ہیں راجہ غلام عباس۔ تو یہ راجہ ذوالفقار اسلم یہ سابق چیئرمین یونین کونسل ڈلوال، انہوں نے ادھر یہ جب پی ٹی آئی کا ٹکٹ جب راجہ طارق افضل کالس کو حلقہ پی پی 22 میں دیا تھا تو یہ راجہ ذوالفقار اسلم نے ادھر ڈلوال کے مقام پر ایک بڑا احتجاجی جلسہ بھی منعقد کیا تھا اور پیر وقار حسین کرولی کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو یہ بہرحال یہ دونوں معاہدین بھی پیر وقار حسین کرولی کے ہمراہ ہیں۔ تو بہرحال یہ پیر وقار حسین کرولی کے اس اعلان کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ چونکہ پیر وقار کا تعلق مقامی طور پر یہ سردار ذوالفقار خان عبداللہ جو سابق رکن قومی اسمبلی ہیں اس گروپ کے ساتھ ہے، تو یہ اگلے مرحلے میں بے شک توقع کی جا سکتی ہے کہ سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ بھی اسی قسم کا اعلان جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیر وقار حسین کرولی نے یہ مزید کیا کہا ہے تو یہ بھی ملاحظہ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ ضلع چکوال میں 9 مئی کے دن ہم نے، لیکن باقی ملک میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم ضائع کیا ہے، اور آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ میں نے پی ٹی آئی میں تقریباً 10,000 لوگوں کو اس کی تنظیم میں شامل کیا، اور دن رات میں نے محنت کی، اور میں ایک اچھے کاروبار سے منسلک ہوں، اور میرے پاس تقریباً 1,000 سے 1,200 لوگ کام کرتے ہیں، اور میں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے
کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے ہوتے دیکھا یہ ہم اپنی دماغ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ملک کی خاطر میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا اور اسی بیسس پہ میرے یہ دوست بھی شامل ہوئے تھے. اور اب اس جماعت سے میں پہلے تو صدارت سے ریزائن کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو میری بنیادی رکنیت ہے اس سے بھی یہ تینوں بھائی ہم اس سے ریزائن کر رہے ہیں. آج کے بعد ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں آپ کو اور ایک چیز بتانا چاہوں کہ جب یہ اس دفعہ ٹکٹوں کا فیصلہ ہوا اس میں جو کچھ ہوا وہ میرے ضلع کے تمام ورکر اس بات اور ان ورکرز نے یہاں تک کہ ہم نے میرے ورکرز نے 3 جگہ ایک پبلک میٹنگ کی اور اس میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے ایجیٹیشن کیا کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں زیادتی ہوئی ہے, ہم اس سے ایگری نہیں ہیں اور پیر صاحب آپ آزاد الیکشن لڑیں. تو میں اپنی اس سے آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میں کسی جماعت میں شامل ہو رہا ہوں. میں سماجی کام کرتا رہوں گا, اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہوں گا. میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت اسی طرح جاری و ساری رہے گی. اور لوگوں کو جو ضروری نہیں ہے کہ میرے پہ مور لگی ہونی چاہیے کہ میں فلاں جماعت ہوں. جب ہمارا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے, جس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے تھے, جب ہم اپنے گھر کو خود ہی جلانا شروع کر دیں, آگ لگانا شروع کر دیں, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے اور ایسے ایلیمنٹ کا ہم ایسا نہیں رہ سکتے اور نہ ہی ہمیں زیب دیتا ہے. یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا. ہماری جو چکوال کی سرزمین ہے وہاں شہیدوں اور غازیوں کی آپ تعداد دیکھیں کہ ہمارا مارشل ایریا ہے. انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ یہ مارشل ایریا ہے اور جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں ہمیں یقین کریں کہ شرم آتی ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوا اس کا ہمیں نہایت افسوس ہے. اور لیکن اس بات پہ فخر ہے کہ چکوال میں اس قسم کا کوئی کام نہیں ہوا, لیکن باقی ملک میں جو کچھ ہوا اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس لیے میں آج سے میری پی ٹی آئی سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی بیسس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. شکریہ, مہربانی.